انگلش میں پرگموس، یونانی میں پرگامس، اردو میں پرگمن، پرگاموس، پرگاموس، یہ تیسری کلیسیا۔ اس کلیسیا کو ممکن نہیں ہے کہ میں آج ہی اس کی سٹڈی دوں، لیکن میں شروع کرتا ہوں۔ پرگمن، پرگاموس، پرگموس، یہ کیا ہے؟ پرگمن کی کلیسیا یہاں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ سب سے پہلے چونکہ ہم بھی کلیسیا کا حصہ ہیں اور ہماری رہنمائی ہے اس میں، پرگمن ایک شہر تھا اور اس شہر میں کلیسیا ہے جس سے یسوع مسیح کلام کر رہا ہے۔ چراغ دانوں میں پھرنے والا، خالص پیتل کے پاؤں کے ساتھ وہ پھر رہا ہے، اور یوحنا عارف کو یہ کہا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے ان کو کیا کر، لکھ۔ چلتے چلتے یہ کہوں کتنی اچھی عادت ہے لکھنا، اور اگر آج تک لکھا نہ جاتا تو ساڑھے آج بھی بائبل نہیں سی آ سکتی۔ لکھیا کرو، ویلے ہو کے نہ آیا کرو، نہ بائبل پڑھی ایک، نہ کوئی نوٹ بک ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ لکھ۔ اوکے، نیکسٹ، اس بات کے لیے آپ کیئرفل رہیں۔ پرگمن سمرنا کے شمال میں بحیرہ روم سے 20 میل کے فاصلہ پر تھا۔ اس لیے لفظ بولا میں نے کیونکہ آج پرگمن کی کلیسیا نہیں ہے، نہ افسس کی کلیسیا ہے۔ ان دونوں کلیسیاؤں سے شکایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج اگر کوئی کلیسیا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے۔ کون سی؟ ازمیر، جس کا پہلا نام سمرنا تھا، اور آج وہ ترکی میں، ایشیائی کوچک میں ازمیر کے نام سے ہے، وہ قائم ہے۔ پرگمن یہ شہر بھی کھنڈرات کا ڈھیر ہے اور وہاں کوئی کلیسیا نہیں ہے، لیکن اس کی عدالت ہونے سے پہلے انتباہ کر دیا گیا۔ انتباہ کا کیا مطلب؟ خبردار کر دیا گیا تھا۔ آج یہ ہمارے لیے ہے۔ خدا پہلے سے کچھ نہیں کرتا جب تک وہ پہلے سے آگاہ نہ کر دے۔ پھر خدا موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، دھلنے کا، لیکن اگر کوئی اس کے کلام کو رد کرے تو وہ اپنے نام سے بھی زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے۔ اوکے، پرگمن کا شہر ایک ایسا شہر تھا جو حصول علم کی درسگاہوں کے لیے مشہور تھا۔ اس میں بہت سے مدرسے اور بڑے علم حاصل کرنے کے لیے وسائل ذخائر تھے۔
اس لحاظ سے یہ بہت مشہور تھا علم کے حاصل کرنے کے لیے. یہیں پر پرگمن میں ایک یونیورسٹی تھی اور یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایسی لائبریری تھی جس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب کتابیں تھیں. ان سب کچھ کے باوجود اتنی روشنی علمی اعتبار سے، اتنے علوم اور مدرسے اور یونیورسٹیاں، لائبریریاں، کتابیں، باوجود اس کے یہی شہر بہت بڑی بت پرستی کا اڈا تھا. گناہ یہاں پر عام تھا. لعنتیں، جہالتیں، قباحتیں، بیرا روی، گمراہی، سب کچھ تھا. کہنے کو تو جہاں تک علم کی باتیں ہیں آج ہماری دنیا میں بھی کوئی کام تو نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں علم کے حوالے سے. پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 20ویں آیت. کلیسیا اسی ماحول کے اندر ہے، اسی پرگمن، پرگماس، اسی ماحول، اسی شہر میں کلیسیا بھی وہاں رہ رہی ہے یسوع مسیح کی گواہی کی خاطر. تعلیم ہے، بے شک علم ہے، علموں کی بھرمار ہے، پر اے تموتھیوس، پہلا تموتھیوس 6 باب 20ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے تموتھیوس، اس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے. ہمارے کرب و جوار میں بڑے بڑے عالم فاضل بہت کچھ ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کر لینا، تعلیم پانے کی کبھی مخالفت نہیں اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ کی جانی چاہیے. ہمیں تعلیم یافتہ ہونا ہے، اور خصوصی طور پہ نوجوان بچوں، بچیوں، بیٹوں کو کہتا ہوں، بوڑھوں کے لیے بھی ایسی پریویلیج ہے، وہ خوب پڑھیں، تعلیم یافتہ ہوں. لیکن جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر. آج ہمارے بھی کرب و جوار میں ایسا ہے، لیکن منع کیا گیا ہے. جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے، جو علم خدا کے کلام کے مطابق نہیں، خدا کے فرمان کے مطابق نہیں، رسولوں کی تعلیم کے مطابق نہیں، اس علم کو علم ہی کہنا غلط ہے. حالانکہ علم کے مطلب، علم کے کیا معنی ہے؟ جاننا، واقفیت ہونا، دانائی ہونا، عربی کا لفظ ہے دانش مند بننا. لیکن یہ وہی بات ہے جو یسوع نے لوکا کی انجیل میں کہی تھی، جو روشنی تجھ میں ہے، جو روشنی تجھ میں ہے، اگر وہ تاریکی ہے
تو پھر تاریکی کیا ہوگی؟ روشنی بھی تاریکی ہے۔ علم، دھیان رکھنا اس بات کا، نالج روشنی ہے، جاننا ہے، واقفیت ہونا ہے، لیکن آپ اس تجربہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اونتے بہت ہی جانتے ہو، لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوندی ہے۔ میں رات بڑی دیر تک سٹڈی میں تھا اور کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار بجلی جا رہی تھی۔ کیسی ہی علم سے بھری ہوئی کتابیں آپ کے پاس نہ ہو، لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، تمام علوم کو ان کی ٹھیک سپرٹ، ان کی ٹھیک روح کو جاننے کے لیے صرف یسوع نے اعلان کیا ہے، I am the light of the world۔ روشنی کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے سب کچھ حقیقت کو سمجھا دینے کے لیے وہ آیا ہے جس کو اسرائیل کے استاد نے بھی یہ کہا کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس استاد کے پیروکار ہیں، ہم اس استاد کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سو یہ کتاب سب کتابوں اور علوم کے لیے استاد کتاب ہے، اور جو اس کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ دوسروں کے لیے استاد کے معیار کے ساتھ اس دنیا میں ٹھہرائے گئے ہیں۔ And that is church. Ecclesia. Amen. So, اس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے جو کلام کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے، بعض برگشتہ ہو گئے ایسی غلط تعلیموں اور باتوں پر عمل کر کے۔ اس کے ساتھ شاگرد کو تلقین ہے، ہدایت ہے۔ جتنے شاگرد ہیں، آپ میں سے کتنے جو شاگرد نہیں ہیں؟ کوئی سارے استاد ہو؟ دیکھو، پہلے شاگرد بنتے ہیں پھر ہی استاد بنیں گے نا۔ سو پہلی شناخت اور پہلی علامت ہماری کیا ہے؟ جدو یسایہ مان رہا ہے 50 باب تے 4 آیت کہ تو نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے، انبیاء اکبر میں ہے وہ، پر شاگردیت نو نہیں وہ پڑھتا۔ تے تواڈا تے مینوں سمجھ نہیں لگن دی کی ہو تسی، آپ کیا ہیں؟ حقیقت میں ایک سیکھنے والا ساری زندگی ہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بے شک اس سے خدمت ٹیچنگ کی لی جا رہی ہو، لیکن جو سیکھنے والا ہے وہ ساری زندگی شاگرد ہے۔